الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی لائق صد احترام و احتشام اور لائق صد تکریم میرے سامعین عزیز کرام، آج کی جمعۃ المبارک میں سب کا گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ عرض کرنے کے بعد جو ماہ مبارک ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے کی تیاری فرما رہا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک شریف، اس کے حوالے سے اگر وقت ہوا تو چند ایک گزارشات عرض کروں گا بغیر کسی تمہید کے. آپ نے سابقہ جمعۃ المبارک میں کی گئی گفتگو کا کچھ حصہ اب حضرات کے سامنے عرض کرنے کے بعد اپنے دوسرے کلام کی طرف حاضر ہوتا ہوں. ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ انسان اول یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اسباق اور نمایاں اور روشن رخ اور پہلو. ان میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا اور اس دنیا کے اندر کارگاہ حیات کے اندر مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور آپ سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور پھر پوری اس دھرتی پہ، اس زمین پہ اللہ کی مخلوق بشکل انسان پھیلتی چلی گئی. پھر اس کو اللہ کریم نے گوناگوں نعمتوں سے مالا مال کیا. اس کے وجود میں کئی طرح کی نعمتیں رکھی، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں، جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا میں نے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ ہم نے گنی چنی چند ایک نعمتیں ظاہری اور باطنی انسان کو عطا نہیں فرمائی ہیں، بلکہ ان گنت ظاہری اور باطنی نعمتوں سے انسان کو مالا مال فرمایا. کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جنہیں فقط محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. جن نعمتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، آسمان پہ چمکتا ہوا سورج ہے، رات کے وقت دمکتا ہوا آفتاب ہے، ستارے ہیں، رات کی تاریکی ہے، اور رات کی تاریکی میں اللہ کریم نے ہمارے لیے جو راحت اور سکون کا سامان نیند کی صورت میں رکھا ہے وہ ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ دولت ایمان ہے، دولت ایمان ہے، ہدایت ہے، اللہ رب العزت کا قرآن پاک کی صورت میں عطا کردہ اس کا نور خاص ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے، اس کے قرب کی طلب اور اس طلب کے اندر تڑپ ہے کہ بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہے، اور اس قرب میں اللہ کریم نے جو ہمیں طلب عطا فرمائی ہے، اور طلب ہی صرف نہیں دی، طلب کے اندر تڑپ. جو اللہ کی ذات کے عاشق ہیں وہ تو ہر وقت طلب میں ہی صرف نہیں رہتے، بلکہ طلب کے اندر تڑپتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں. وہ ان کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال، اللہ کا تصور، اللہ کا گیان، ان کے من میں سوائے اللہ کے ذات کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور انہیں اس کے علاوہ کچھ اور آتا نہیں ہے. تو یہ اللہ کریم نے انسان کو گناہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور یہ اس کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے. تو جس انسان پہ اللہ کریم نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صرف یہ نعمتوں کے ساتھ ہی اسے نہیں نوازا، اس کارگاہ حیات کے اندر، دنیا کے اندر بھیج کے اللہ کریم نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے تجھے دار الامتحان میں بھیجا ہے.
دارالامتحان میں بھیجا ہے، جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ کے اندر آ رہا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ ہم تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم امین ٹھہرائے گئے، ہمیں اللہ کریم نے اس قابل سمجھا کہ جی امین ہے، ہماری امانتوں کو سنبھال سکتا ہے، لیکن اصل میں پتہ نہیں تھا انسان کو، جس کی وجہ سے آخر میں فرمایا گیا ہے انہ کان ظلوما جہولا، اس نے جاہلوں والا کام کیا ہے، اس نے ظالموں والا کام کیا ہے، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ اس نے امانت کو تو قبول کر لیا، یہ دیکھا کہ آسمانوں نے انکار کر دیا ہے اس امانت کو قبول کرنے سے، زمینوں نے انکار کر دیا ہے، پہاڑوں نے انکار کر دیا ہے، میں تو ایک چھوٹی سی مخلوق کا فرد ہوں، اور پھر میں کل بھی نہیں ہوں، اس مخلوق میں سے ایک جز ہوں، تو اللہ کی امانت کو میں قبول کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں، اسی وجہ سے اس کو ہم نے ظالم اور جاہل کہا ہے۔ لیکن آج کی جمعۃ المبارک میں انسان کے لیے جو ظالم اور جاہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے انہ کان ظلوما جہولا، عرض کروں گا کہ یہ اس کے لیے مدح ہے، اس کے لیے مذمت کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے ان دو کلمات کے اندر انسان کی تعریف فرمائی ہے، انسان کی تعریف فرمائی ہے، اور انسان کو دو امتیازی شان عطا کی ہیں اور دو علامات عطا فرمائی ہیں۔ اس کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تمہیدی گفتگو کے بعد آیہ کریمہ کا ترجمہ ضروری عرض کروں گا دو آیات مقدسہ کا۔ ان دو آیات مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے ایک انسان کا اور اس کے تین پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، ایک انسان اور پھر اس کی زندگی کے تین رخ اور تین پہلو، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کا ذکر پہلی آیہ مبارکہ کے اندر، اور انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اگلی آیہ مبارکہ کے اندر۔ دو آیات مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ احزاب کی آخری دو آیات کریمہ ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، واشفقنا منہا، اس بار امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے، آسمان زمین اور پہاڑ اس بار امانت کو، اس بوجھ کو اٹھانے سے ڈر گئے، واشفقنا منہا وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا۔ قرآن پاک کے دیانتی علمی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کا معنی انہ کان ظلوما جہولا، وہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ اب لفظ تھا میں ایک راز ہے، اگلی گفتگو کے اندر اس کو عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کریم فرمایا کہ میں نے یہ اپنی امانت انسان کو کیوں عطا فرمائی، فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات۔ یہ تین انسان کے پہلو ہیں، انسان یا مومن کامل ہے، یا پکا مشرک ہے، یا پھر دوغلا ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تینوں انسان کے احوال اور اس کی کیٹیگریوں کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور پہلے دو کا ذکر کیا جو منفی ہیں، ان میں سے ایک منافق ہے، ایک مشرک ہے، اور تیسرے کا ذکر کیا ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی امانت انسان کے سپرد اس لیے کی تھی تاکہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، جو منافق ہیں خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، اور آگے فرمایا مشرک ہیں خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، ان کو اس امانت کے اندر خیانت کی بنیاد پہ میں عذاب میں مبتلا کروں۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس امانت کو اپنے سینے کے اندر قبول کرنے کے بعد ساری زندگی اس امانت کا پہرا دینے والے ایمان والوں کے لیے نہ عذاب ہے، نہ جہنم کی اتھا گہرائیاں ہیں، نہ قبر کے اندر بچھو اور سانپ ہیں۔ فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، چونکہ امانت میں نے دی ہے، انسان نے اس کو اٹھایا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس کا پہرا دینے والے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لِيَتُوبَ اللَّهُ، تاکہ ایمان والوں کی طرف میں لمحہ لمحہ نگاہ لطف و کرم کرتا رہوں۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ، یتوب کا معنی اپنے ذوق کے مطابق کیا ہے۔ توبہ تو قبول اس وقت ہوگی جس وقت بندہ گناہ کرے گا اور پھر گناہ کی طرف پلٹ کے توبہ کرے گا، اس وقت توبہ قبول ہوگی۔ یہاں یتوبو کا معنی توبہ کرنا نہیں ہے، یہاں یتوبو کا معنی ہے اللہ کا نگاہ کرم فرمانا۔ فرمایا میں نے امانت دی، جس وقت امانت آ رہی تھی، آ رہا تھا، اس وقت تو سب آگے بڑھے، مشرک بھی آگے بڑھے، منافقین بھی آگے بڑھے، مومن بھی آگے بڑھے، اور انہوں نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ جس وقت امانت سر پہ آ گئی اور اس کا بوجھ محسوس ہوا کہ یہاں تو نمازیں پڑھنا پڑیں گی، زکاتیں دینا پڑیں گی، روزے رکھنا پڑیں گے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر
اور مکہ مکرمہ کے اندر جا کر حج کرنا ہوگا، غریب کی مدد کرنی ہوگی، بیوہ یتیم کے سروں پر ہاتھ شفقت کا رکھنا ہوگا، اس وقت منافق بھی نکل گئے، مشرکین بھی نکل گئے، باقی میدان کے اندر ایمان والے رہے، ایمان والے رہے۔ اب جو نکل گئے ان میں سے ان کے لیے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور جو میدان کے اندر قائم رہے، مستحکم رہے، اللہ کے احکامات پر محکم رہے، اللہ کے احکامات پر پابندی کرتے رہے، اور خوش دلی کے ساتھ جیسے انہوں نے اللہ کی امانت کو قبول کیا تھا ایسے ہی اللہ کی امانت پر ساری زندگی عمل کرتے رہے، اور اس امانت کے اندر نہ خیانت کی بلکہ امانت کی پہرہ داری کرتے رہے۔ فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایسے لوگ ہی مستحق ہیں کہ اللہ ہر وقت نگاہ لطف و کرم ان پہ فرماتا رہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں تیسرے جمعے پہ ان دو آیات مقدسہ کا ترجمہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کے اعتبار سے اللہ کریم ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ انسان کو اللہ کریم نے یہ امانت دی، تو اس امانت کو اس انسان نے ہی کیوں اٹھایا؟ کیوں اس نے اٹھایا؟ اس سے کیا ضرورت پڑی تھی؟ بڑا آسان تھا اس کے لیے، بھئی عرض کرتا مولا کریم تو نے آسمانوں کو اپنی امانت سونپنی چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا، زمین کو سونپنی چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں کو سونپنی چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا، میں تو ایک اکائی ہوں، میں بھی اگر اس امانت کو قبول نہیں کرتا تو پھر میرے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں گرنا چاہیے، جیسے کہ آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر نہیں گرا، تو یہ بھی عذاب الہی سے بچ سکتا تھا۔ لیکن اللہ کریم نے جہاں انہ کان ظلوما جہولا کہہ کے انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی بڑی امانت اس کے سر پہ آنے والی ہے، اس نے امانت کو نہیں دیکھا، امانت سپرد کرنے والے کو دیکھا، اس کی نظر امانت کے بوجھ پہ نہیں گئی، دیکھا اس نے یہ ہے کہ امانت دینے والا کون ہے، کون یہ میری ذمہ داری سپرد کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے اندر اس امانت کو قبول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ نہیں، میں طاقت اور قوت رکھتا ہوں اس امانت کو قبول کرنے کی کہ نہیں۔ فرمایا یہ اس وقت جاہل تھا، اس وقت یہ ظالم تھا، امانت کو قبول کرنے کے بعد نہ ظالم ہے نہ جاہل ہے۔ یہاں لفظ کانا استعمال ہوا ہے، اور کانا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا اس نے امانت کو جس وقت قبول کرنا چاہا اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ یہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، لیکن جس وقت اس نے امانت کو قبول کر لیا، پورا قرآن اس نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اب کون جاہل اسے جاہل کہے گا؟ کون جاہل اسے جاہل کہے گا؟ جس کے سینے میں قرآن ہو اس کو تو مسلح دیا جاتا ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن پاک کے علوم اور معارف ہو اسے تو ممبر دیا جاتا ہے، وہ تو جاہل نہیں ہوتا۔ قوم ساری جو اعتماد کرنے والی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو قوم ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے تو قوم رکوع میں جاتی ہے، وہ سر سجدے میں جھکاتا ہے تو قوم سجدے میں جاتی ہے، وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتا ہے تو قوم ساری سجدے سے سر اٹھاتی ہے، اسے کون جاہل کہے؟ وہ جاہل نہیں۔ فرمایا اس کی میں اس وقت کی حالت کو بیان نہیں فرما رہا، اس کے میں ماضی کو بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت بار امانت کو اس نے قبول کیا تھا اس وقت وہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، بار امانت کو قبول کرنے کے بعد جاہل ہے نہیں، ظالم ہے نہیں، اب جاہل نہیں، اب تو اس بار امانت کو قبول کرنے والا کبھی ابو بکر صدیق کے رنگ میں دنیا کے اندر نمودار ہو رہا ہے، کبھی مراد رسول عمر فاروق کے روپ میں دنیا کے اندر آ رہا ہے، کبھی ذوالنورین عثمان غنی کی صورت میں آ رہا ہے، کبھی باب مدینہ العلم حضرت علی پاک کی صورت میں آ رہا ہے، اور کبھی حضرت بلال حبشی کی صورت میں دنیا کے اندر نمودار ہو رہا ہے، کبھی اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی صورت میں اپنی نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ فرمایا اب اسے کون جاہل کہے، اب اسے کون ظالم کہے؟ اب جو اسے جاہل کہے گا خود جاہل ہوگا، جو اب اسے ظالم کہے گا خود ظالم ہوگا۔ انسان کا ایک ماضی تھا، فرمایا ماضی کو کیوں کھگالتے ہو؟ میں نے سورہ دہر کے آغاز کے اندر فرمایا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ بھی تو اس کا ماضی ہے، تو اس کو ماضی کو لے کے بیٹھ جاؤ تو انسان تو وہ ہے کہ جو کسی زمانے کے اندر کچھ بھی نہ تھا۔ کہا میں بالکل، میرے قرآن پاک نے یہ حقیقت بیان کی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک مجھ پر ایسا زمانہ بیتا ہے کہ میں قابل ذکر کوئی شے نہیں تھا۔
لیکن میرے ماضی کو مت کھنگالو، اب مجھے ڈھونڈو، اب میری جستجو کرو، اب میرا کھوج لگاؤ، اب مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اب مجھے تلاش کسی محلے میں کے اندر نہ کرنا، اب مجھے تلاش کرنا ہوگا تو قرآن کو اٹھا کے دیکھنا کہ میں قرآن کے اندر کیا ہوں۔ قرآن نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، یہ ہمارا نائب ہے، یہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کے سر پہ عزتوں کا تاج سجایا ہے۔ اور وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ تھا ہم نے سب کچھ کو اس کے لیے تابع بنا دیا ہے، اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اے انسان، ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تجھے غیروں کے لیے نہیں بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے کہ اے انسان تو میرے لیے ہے، اور پھر میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر میں نے اپنی خاص روح تیرے اندر پھونکی، اور اپنی روح تیرے اندر ڈالنے کے لیے ملائکہ کی ذمہ داری نہیں لگائی۔ تیرا وجود بنایا، اس وجود کے بنانے میں ملائکہ کو استعمال نہیں کیا۔ ہر شے کو میں نے امر کن کے ساتھ بنایا، کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی رہی۔ تجھے میں نے امر کن کے ساتھ بھی نہیں بنایا۔ یہ سب شرف انسانیت ہے، یہ سب انسان کے اعزازات ہیں، یہ سب انسان کی تکریم ہے، یہ سب انسان کی عزت ہے، یہ انسان کا ساری مخلوقات سے افضل ہونا، اشرف ہونا اور اکمل ہونا ہے۔ گزشتہ جمعے پر میں نے 3 الفاظ استعمال کیے تھے، ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت چلتے چلتے کر دیتا ہوں تاکہ انسان کو انسان سمجھ آ جائے، تاکہ انسان کو انسان سمجھ آ جائے۔ گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پیار سے سنیے، میں آپ کی ہی تعریف کر رہا ہوں جو قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ آپ اکمل ہیں، آپ اشرف ہیں، آپ افضل ہیں، کل مخلوقات سے آپ افضل ہیں۔ ستارے تمہارے غلام ہیں، ستاروں کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ رات کے وقت تمہارے راستوں کی نشاندہی کرے۔ چاند کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ تمہاری رات بھی تاریک نہ ہو۔ سورج اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی نورانی شعاؤں سے تمہارے دن کو اجالے میں بدلے۔ رات کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تمہیں نیند اور سکون عطا ہو۔ غذائیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ تمہارے پیٹ کا ساز و سما موجود ہو۔ پانی اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ پانی تمہارے لیے مدار حیات ہے۔ ہوا کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہوا کے آکسیجن کے بغیر تم انسان کی زندگی وہ ادھوری ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کو بنانے کے بعد تمہارے پروردگار نے ان سب چیزوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور کوئی ان کا قیمت نہیں رکھی، سب کو وافر دی ہے، سب کو وافر دی ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ کریم نے اس بات کا بھی لحاظ اور امتیاز نہیں فرمایا کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا انکار کرنے والا ہے۔ مٹی پہ کافر نہیں چلتا، پانی انسان ہر کافر نہیں پیتا، آگ سے 4 عناصر، آگ سے ہر انسان متمتع نہیں ہوتا، گندم ہر انسان نہیں کھاتا، ہوا آکسیجن کے طور پر ہر انسان کافر اور مشرک اور ایمان والا اور منافق سب وصول نہیں کر رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رزاقی ہے۔ سب چیزوں کو بنانا اس کی خلاقی، اور سب کو رزق مہیا کرنا یہ اس کی رزاقی، اور یہ نہ دیکھنا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے، یہ اس کی کریمی اور رحمانی ہے۔ جو 7ویں دن سجدہ کرنے کے لیے اس کو آتے ہیں اس کی مسجد میں، انہیں بھی پورا ہفتہ رزق کھلاتا ہے۔ جو مہینے کے بعد اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے۔ جو سال کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اس کی مسجدوں اور عیدگاہوں کی طرف رخ کرتے ہیں، سال بھر انہیں بھی دیتا ہے۔ صرف رزق ہی نہیں دیتا، صحت بھی دیتا ہے۔ سونے کے لیے رات کے وقت صرف نیند نہیں دیتا، نیند میں سکون بھی دیتا ہے۔ جی اب بیماری ہو گئی ہے، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند تو آتی ہے لیکن نیند مکمل ہونے کے بعد ہمارے جسم کی تھکان ختم نہیں ہوتی۔ نیند ہو اندر سکون نہ ہو تو تھکانیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے سورہ النبأ کے اندر فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ تمہارے لیے میں نے صرف نیند کو نہیں بنایا، تمہارے لیے میں نے نیند کو سکون والا بنایا ہے۔ گولی کھا کے سونے میں وہ نیند کے اندر مزہ نہیں ہے جو اللہ کریم کسی انسان صحت مند کو نیند دے اور اس کے اندر اپنی دوسری نعمت سکون عطا کرے۔ ایک نیند کے ساتھ کتنی ہی نعمتیں وابستہ ہیں اگر انسان غور کرے۔
اللہ کریم نے قرآن پاک کے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فرمایا تم نیند کو کیا سمجھو کہ نیند کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ خواب بھی خرگوش کی طرح میں نے سو جانا ہے؟ تم نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے تھکا ہوا ہونا ہے اور اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے میں نے سو جانا ہے. فرمایا نیند کے ساتھ ایک نعمت وابستہ نہیں، ایک نیند کے ساتھ ہزاروں نعمتیں وابستہ ہیں. ایک نیند کا آ جانا، ایک نیند میں سکون کا آ جانا، ایک نیند میں سکون کے آنے کے بعد تمہاری تھکاوٹ کا دور ہو جانا، اور ایک نیند کے بعد دوبارہ اللہ کریم جو تمہیں زندہ کرتا ہے، دوبارہ زندگی کا عطا ہونا. یہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے. یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت انسان سوتا ہے اس کے جسم سے ہم روح کو قبض کر لیتے ہیں. آپ اپنی زبان کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی قرآن پاک کی ہے کہ سویا ہوا اور فوت شدہ برابر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی ٹرمنالوجی آپ کی اپنی ہے، لیکن ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو دہراؤں. سویا ہوا اور فوت شدہ بندہ برابر ہے. کیوں کہ سوئے ہوئے کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے ملازم. سوئے ہوئے کو ایسے ہی جو مردہ ہے اس کے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو نیند اور موت، اور نیند کو موت کی بہن بھی قرار دیا گیا ہے حدیث پاک میں. تو انسان کے بدن سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق بدن کے ساتھ برقرار رہتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت ہے. اس کی قدرت کہ قبضے روح کے بعد بھی جسم کے ساتھ روح کے تعلق کو قائم رکھے. اور خواب کی حقیقت کیا ہے؟ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب یہ ہوتا ہے کہ سونے کے بعد انسان کے بدن سے جس وقت روح نکلتی ہے تو وہ روح جہاں جہاں جاتی ہے، سیر کرتی ہے، جہاں جہاں وہ کچھ دیکھتی ہے، جب اللہ چاہتے ہیں کہ اس سونے والے کو بھی میں دکھا دوں، اس روح کے ذریعے انسان کو وہ خواب کے اندر دکھا دیا جاتا ہے. اس کو خواب کہتے ہیں. اب بڑے دھیمے سے انداز میں ایک بات کرنے لگا ہوں. روح اگر اچھی ہوتی ہے تو خواب میں کبھی مکہ نظر آتا ہے، کبھی مدینہ. اور روح اگر اچھی نہیں ہوتی تو پھر برے خواب آتے ہیں، پھر پیروں کے طواف کرنے شروع ہو جاتے ہیں. جی خواب بڑے عجیب آتے ہیں. خواب کی حقیقت یہ ہے کہ سوتے میں جو تیری اور میری روح دیکھتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس بندے نے دیکھا ہے، اس کی روح نے دیکھا ہے، وہ اس بندے کو بھی دکھا دیا جائے، تو روح کا تعلق تو پہلے سے قائم ہوتا ہے اور پھر اللہ کریم اس کو وہ دکھا بھی دیتے ہیں. تو دعائیں کریں کہ ہماری روحیں ایسی بن جائیں کو ادھر آنکھ بند ہو ادھر محمد پاک کا دیدار نصیب ہو، ادھر آنکھ بند ہو کبھی اللہ کا جلوہ خواب کے اندر دکھا دیا جائے. جتنی روحوں کی کیٹاگریز ہیں، ان کیٹاگریز کے اندر ایک کیٹاگری وہ ہے جن کو اللہ کریم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ارواح کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. وہ رہتے عالم ناسود میں ہیں، لیکن جس وقت سوتے ہیں تو ان کی روحیں پرواز کرتے ہوئے عالم ملکوت سے اوپر عالم لاہوت میں جاتی ہیں. جب عالم لاہوت میں پہنچتی ہیں، اس ماحول میں جو کچھ دیکھتی ہیں خواب میں اس بندے کو دکھا دیا جاتا ہے. اب روحوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو جسم کو پال پوس کے بھی فارغ نہیں ہوئے، تو جوڑا مسجد کے امام صاحب نے تو ہمیں روح کی طرف لگا دیا ہے. روح اس پنجرے کے اندر محبوس ہے، مقید ہے، پابند ہے، اسے کوئی غذا نہیں مل رہی. تیرا وجود اربع عناصر سے مرکب نہیں، تیرے وجود کے اندر 5 چیزیں ہیں. جیسے دنیا کے اندر 5 تن پاک ہے نا، تیرا وجود بھی 5 چیزیں رکھتا ہے. اربع عناصر تو زمین سے جنریٹ ہوئے، مٹی زمین کی، پانی زمین کا، آگ زمین پہ، ہوا اسی ماحول کے اندر. یہی چیزیں ہیں انسان کے وجود میں. تو یہ چیزیں ساری اوپر سے نہیں آئی ہوئی، اسی خاکدان عالم سے بنی ہوئی ہیں. تو روح اوپر سے آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اوپر سے آتی ہے، اوپر جاتی ہے. اور انسان تیرا یہ بھی شرف ہے کہ تیری روح کو ایسے بھیج نہیں دیا جاتا، ملائکہ شکم مادر میں روح کو لے کے آ کے ڈالتے ہیں. یہ انسان کا اعزاز ہے. وہ جس پروسیس سے انسان گزر رہا ہے اپنی ماں اور اپنی والدہ ماجدہ کی پیٹ میں، کبھی خون کی شکل میں، کبھی لوتھڑے کی شکل میں، کبھی گوشت کی شکل میں،
جس وقت وہ مراحل گزر جاتے ہیں تو اللہ کریم روح کو صرف ڈال نہیں دیتے، اعزاز کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ یہ ہے انا للہ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کیا ہے؟ جس وقت قبض روح کا وقت آتا ہے، کثیر تعداد میں اسرائیل کے ساتھ ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ کاش کہ انسان سمجھ جاتا کہ ہے کیا۔ انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کیا ہوں، اور جن چیزوں کا نہیں پتہ ان پہ اتراتا ہے۔ تو ذرا مجھے چٹکی لے کے تو دکھا، تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ جاننے کی وہ چیزیں ہیں جو تیری صفات کی صورت میں قرآن پاک نے بیان کی، جو تیرے بازوؤں کے اندر عارضی طاقت ہے، اس پہ ناز کرنا، اس پہ تکبر کرنا، نخوت کرنا اور دوسروں کو کمزوروں کو ڈراتے رہنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ عارضی طاقتیں ہیں، اصل انسان کی جو صفات ہیں وہ قرآن پاک نے بیان فرمائی، اور وہ کیا ہیں؟ کبھی 19واں پارہ اٹھا کے دیکھیے، پوری ایک رکوع ہے، اس کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ یہ سب انسان بیان ہو رہا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ انسان کی زندگی کا پورا لاہ عمل اللہ کریم نے اس ایک رکوع کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے کہ انسان تجھے ہم نے بھیجا ہے، امانت سپرد کیا ہے، امین بنایا ہے، ذرا دیکھ تجھے کو ہم نے قرآن پاک کے اندر نصاب کیا دیا ہے۔ ہم آکسفورڈ کا نصاب پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو ضرورت ہے اس کی، لیکن جو انسان کو نصاب انسان بناتا ہے اس نصاب کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو وقت تو دوستو ختم ہوا، میں وقت کی پابندی کا اپنے آپ کو خوگر بنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے اعلان کیا تھا اور بہت سارے حضرات نے میرے اعلان اور میری دعوت کو قبول فرمایا، اور وہ میرے ادارے میں میرے تیار کردہ بچوں کے سروں پر جو دستار فضیلت سے جا رہی تھی، اس موقع پہ آپ حضرات تشریف لے کے آئے۔ میں تشریف لانے والوں کو دونوں ہاتھ اٹھا کے سلام محبت اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ جو اس مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں ہمارے ادارے میں تشریف لائے تو میری ملاقات اس رش کی وجہ سے نہ ہو سکی، میں معذرت کا خاص کار ہوں، اور ان کے شایان شان ہم کوئی زیادہ اہتمام بھی نہیں کر سکے، اس کے اوپر بھی ان سے جیسے آپ سوری کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، اور ان کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے حوصلوں کو آپ نے بلند کیا، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے ہماری ڈھارس بندھائی، اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کے آپ نے آ کے سراہا اور کہا کہ بھائی اسی جگہ پہ چلتے رہنا۔ اب آخر میں ایک آپ سے دعا لیتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ جو کام میں اور میرے ادارے کے اندر میرے والدین نے میرے سپرد کیا ہوا ہے، آپ سے آمین صرف کہلوانی ہے کہ اللہ کریم مرتے دم تک وہی کام کرنے کی مجھے اور میری اولاد کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔